السلام علیکم جی۔ جس دن بجٹ پیش ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی صوبے کا کسی وفاق کا، تو اس سے اگلے روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوتی، کیونکہ جو تقریر کی ہوتی ہے وزیر خزانہ نے، وہ تقریر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے یا پارلیمنٹ کے جو ممبران جس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے کی جاتی۔ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ظاہر پوری عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اور جارگن یا زبان ہوتی ہے جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، جو کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ڈسکس نہیں ہو سکتی، جو کہ منی بل کے اندر، فنانس بل جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر آتی ہیں، جس کے اندر پوری ٹیکسیشن کی تفصیلات بھی ہوتی ہیں، اور وہ تقریر کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے۔ اور جب اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلے دن وزیر خزانہ جو ہوتا ہے، روایت یہ ہے ہماری، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور میڈیا کو اس کے اوپر اعتماد میں لیتا ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہی بچت کا آغاز کر دیا ہے، اور جو پورے ملک سے سرکاری خرچے کے اوپر میڈیا کے لوگ بلائے جاتے تھے وہاں پہ بجٹ سننے کے لیے، وہ انہوں نے نہیں بلائے۔ میں تو یہی کہوں گا نا، چونکہ مجھے نہیں بلایا۔ اچھا، وہ پچھلے والے اس لیے نہیں بلاتے تھے کہ ان کے رادہ درگاہ تھے، یہ والے اس لیے نہیں بلاتے کہ جناب ہم فوج پہ بہت تنقید کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جناب پی ایم ایل این کے تو بڑے قریبی تعلقات ہیں فوج کے ساتھ، تو وہ فوج سے جو تنقید کرے گا، حالانکہ مٹی تے کھے اسی تنقید کرنے یار۔ میں تو وہ جو ٹرینڈ ہے جو باجوہ صاحب کے بارے میں چل رہا ہے 2 دن سے، کل صبح سے، میں اس کا ذکر نہیں کر پا رہا کہ جناب دہرا ہی دوں کہ جناب وہ کیا ٹرینڈ کے الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو صرف نشاندہی کر کے کولوں دی لنگ گیا، سان نہیں پتا اسی کولوں دی لنگ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دیکھیے نا، وہ جو اس کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ کتنے لوگ ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتنے بہادر لوگ ہوں گے یا کتنے بے شرم لوگ ہوں گے، کل تک جن کا کھا رہے تھے ان کے بارے میں ہی تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ بتی پھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس پریس کانفرنس کے اندر ان سے مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہ اسلام آباد میں 2 عدد فسادی جرنلسٹ پائے جاتے ہیں تو 3-4 لیکن 2 عدد پائے جاتے ہیں۔ اور پہلی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جو ہوئی تھی، جس کے اندر جو تھا وہ خاکسار کو انہوں نے غلطی سے بلا لیا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے نہیں بلایا کبھی، لیکن اس کے اندر جو تھے مشتاق گھمنڈ صاحب نے ایک سوال کر دیا تھا، اور جس کے اوپر جو تھا وہ نہیں وہ ہوئی تھی، وہ نہیں تھی، وہ اسحاق ڈار والی ایک پریس کانفرنس تھی جس کے اندر مشتاق گھمنڈ نے ایک سوال کیا تھا، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ غصے میں آ گئے تھے، جو وہ آ جایا کرتے ہیں اکثر میری طرح، انہوں نے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ غصے میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد مشتاق گھمنڈ نے پھر 3 سال یا 2 سال جو باقی تھے ان کے، وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیا فنانس منسٹر صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب، جو کہ اگر پچھلے 10 سال کے سب سے کام وزیر خزانہ دیکھے جائیں تو وہی ہیں سب سے کامیاب۔ تو خیر یہاں پہ جناب جو ہے وہ پہلا سوال جو ہے وہ اپنے خلیق کیانی صاحب نے فرمایا، اور خلیق کیانی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے بجٹ بنایا ہے اور آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو پھر آئی ایم ایف سے جو پیسے ملنے والے ہیں وہ اس بجٹ کے اندر آپ نے کسی ہیڈ میں شو نہیں کیے، تو کیا ہم اس سال توقع نہیں کریں گے کہ جو باقی جو $5 ارب ہیں بقول آپ کے جو کمٹ ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، وہ ہمیں ملیں گے، تو وہ کسی ہیڈ میں شو نہیں ہو رہے؟ تو وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ فوراً سٹن ہو گئے، اور انہوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، تو پھر فوری طور پہ جناب اپنے ایک ملازم کی طرف مائک سرکا دیا کہ جی ہاں اس کا جواب یہ دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ 70 ارب روپیہ آپ نے پارلیمنٹ کے لیے رکھ دیا، پارلیمنٹیرین کے لیے، تو آپ تو وہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ تو نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، آپ نے بہت اچھا کیا ہماری غلطی کی نشاندہی کی۔ اور سب سے وہ والا فسادی سوال جو تھا وہ اس کا تھا، پورا سال ہم اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ بجٹ کی جو ہے کیلکولیشن وہ کتنے روپے ڈالر کے اوپر کی گئی ہے، تو وہ سوال جو تھا وہ سیدھے سبھاؤ
مہتاب بھائی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی بجٹ کتنے روپے ڈالر کے اوپر جو تھا وہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ تو مفتاح صاحب جو تھے نا، ان کا جو تھا نا وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ہو رہی ہے وہ جواب دے گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیچ کیا ہے، اس میں ایشو کیا ہے؟ اس وقت جو پاکستانی کرنسی کے انٹرنیشنل ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر 210 روپے کراس کر گیا اور اس کے بعد پھر وہ 280 سے پہلے نہیں روکا جا سکے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ والی تباہی پھیلے گی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ ہمیں سرکاری حکام یہ بتاتے ہیں کہ مفتاح نے 220 روپے فی ڈالر کے اوپر کیلکولیشن کی ہے۔ اب یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے، مطلب کسی صاحب کو آپ نے پوچھا کہ چلے میں نے پوچھا کہ سر اس دفعہ کیلکولیشن کتنے پہ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ ظاہر 200 پہ تو چل رہا ہے، تو 200 سے تو آپ نے نیچے لانا ہے، کیونکہ سارے توقع کر رہے ہیں بلومبرگ وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو پھر 210 پہ ہوگا؟ کہتے یہ بھی کم ہے۔ تو میں نے کہا پھر ظاہر ہے 220 پہ ہوگا۔ تو وہ آپ کا کام ہے، آپ جتنا مرضی اسیوم کرتے رہیں، میں نے تو آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر 220 پہ کیلکولیٹ کروایا مصباح صاحب نے، تو وہ روپے کی ٹیکنیکل جو موومنٹ ہوتی ہے منی مارکیٹ کے اندر، شاید وہ کسی نے ہو سکتا ہے انہیں کسی نے نہ بتائی ہو، ہیں، حالانکہ وہ خود بزنس مین ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی نے بتائی ہو۔ تو انہوں نے 220 مطلب یہ اس طرح کر کے ایک ہم نے اس سے ازیوم کیا کہ یہ 210 سے تو زیادہ ہے، اور اگر 210 سے زیادہ کراس کرے گا تو یہ کرائسس ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اس کی ڈارک سائڈ، ٹھیک ہے۔ جو اس کی پازیٹیو سائڈ، دونوں سائڈیں بتانی چاہیے نا یار، ہیں۔ آپ مفتاح جو ہے اس کی اتنی تو چترول نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ جیسے کہ بلومبرگ نے کہا، اور وہ اچھا بعض اوقات نا آپ جو ہیں وہ 3-4 ذرائع سے خبر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن لینے کے لیے فون کرتے ہیں، ایک بندہ ایک بات کہتا ہے، ایک بندہ دوسرا بات کہتا ہے۔ وہ 185 روپے والی خبر مجھے کس نے بتائی تھی وہ مجھے بھول گیا ہے، اور میں ڈھونڈی جا رہا ہوں، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایک تجزیہ ہے بلومبرگ کا، اس کے اندر جا کے سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ پیرے کے اندر یہ پیرا پڑھیں۔ اس نے مجھے وہ پیرا بھیجا تھا، مطلب پیرا پڑھنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا ایئرپورٹ ہے، لنک بھیجا، میں لنک کھول کے میں دیکھا۔ اب وہ اتنے زیادہ، اس لیے میں کسی کو نمبر نہیں دیتا نا۔ ہر بندہ جس کو آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیتے ہیں نا، وہ اپنا یہ مذہبی، معاشرتی اور خاندانی فریضہ سمجھتا ہے کہ صبح اٹھ کے نا 15-20 آپ کو واٹس ایپ کے میسیجز کرے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کے فضول میسج کو کرتے مطلب یار میں جب فوت ہو جاؤں گا یا جب آپ فوت ہو جائیں گے تو ہمارے اس کی اطلاع دے ہی دے گی ہماری اولاد ایک دوسرے کو، لیکن وہ جناب صبح آپ کو، اور اتنے آتے ہیں کہ بعض کا اریٹیشن ہوتی ہے۔ میں کئی دن واٹس ایپ صاف ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہوگا کس نے کیا بھیجا تھا، کئی دن نہیں دیکھتا، کیونکہ ٹائم زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب عید بقرعید پہ چلیں کوئی بندہ میسج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ تو خیر جناب وہ اب میں لنک مجھ سے گم ہو گیا کہ وہ خبر میں نے کھولی تھی، اور میں نے وہ تھرڈ لاسٹ پیرا پڑھیں، تو میں نے پڑھا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے ولاگ میں کر دی۔ اس کے بعد لوگ میرے خلاف ڈنڈے لے کے چڑھ گئے، لنک دیو اس کا، لنک دیو۔ وہ میں لبتا پھرنا وا، مینوں اپنے واٹس ایپ چ لنک نہیں لبن ڈیا ہوتا کہ انہیں مینوں بھیجا بھی، جنہیں بھیجا سی انہیں مینوں ہونا چاہیے میرے پاس۔ خیر مل جائے گا انشاءاللہ، تلاش جاری ہے، لائٹ آ جائے گی تو پھر تلاش بھی ہم کریں گے، دوبارہ شروع کریں گے۔ اینی ہاؤ، اچھا جی، وہ جو ہے 185 والی بات ہے۔ اگر مفتاح اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر 185 کہہ دیتے تو ایک نئی سٹے بازی شروع ہو جاتی، ایک نئی سپیکولیشن شروع ہو جاتی، لیکن اس خبر کو ٹوٹلی ربش کرنا یہ بھی ایک فنانس منسٹر کے شان شان تو نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پریس کانفرنس کال کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو کوئی شافی علاج ہونا چاہیے۔
مطلب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ دیکھیے صورتحال جو ہے موجودہ اس سے بہت بہتر ہوگی، ہماری کیلکولیشن بڑی آپٹمسٹک ہے. اب میں آپ کو، اگر میں مفتاح کی جگہ پہ ہوتا، ہماری کیلکولیشن بہت آپٹمسٹک ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ بہتر صورتحال ملے گی کیونکہ ہم کام بہتر کرنے کے لیے آئے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا. جب ایک دم اس نے ٹوٹل ریفیوز کیا، نہیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں، ٹھیک ہے، اوتے ہی شک پہ آ گیا چور کی داڑھی میں تنکا کہ یہ آپٹمزم سے زیادہ پیسمزم لگ رہا ہے بھائی، یہ تو کہیں اور جانے کی سوچ رہا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ ان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کو اگر کسی 2 سوالوں نے لوٹا تو وہ یہی سوال تھے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس سوال کو ٹالنے کے لیے بھی ان کے پاس پیشہ ورانہ مہارت کی شدید کمی نظر آئی. ٹھیک ہے، وہ لڑ پڑتے مہتاب کے ساتھ نا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ایشو سے توجہ ہٹ جاتی. ایشو جو ہوتا نا وہ جرنلزم کی آزادی کی طرف چلا جاتا. ٹھیک ہے، اب مفتاح لڑنے والے آدمی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اب اس کے اوپر سپیکولیشن ہوں گی، اور سپیکولیشن آپ کو پتہ ہے معیشت کے لیے کتنی بری ہوتی ہیں. میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیے ہیں، آپ جس مرضی سائیڈ کے اوپر سپیکولیٹ کر لیجئے، دونوں سائیڈ کے اوپر حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، ایک بات میں نے آج اس کے آخر کے اندر ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا، وہ اس 75 سال پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے مرد مجاہد اور سب سے بڑے حقیقت پسند اور سب سے بڑے سیاسی لیڈر جناب عمران خان کو تھا. اور پاکستان کے اندر جو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اگر کبھی غلطی سے کہہ دیں کہ بھائی جان وہ ڈیفنس بجٹ کے اوپر بھی اگر نظر ثانی ہو جائے، ویسے صاحب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم فرائیڈے کے دن جو ہیں وہ تمام گاڑیاں بند رکھے گا. یہ تو مطلب ہے سیٹرڈے سنڈے نے چکنا آ سکتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو صاحب نے گولف کھیلنے جانا ہوتا ہے نا، تو گاڑی بند نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ اس دن تو فیملی جاتی ہے نا ادھر، تو اس لیے اس دن گاڑی بند نہیں ہو سکتی. تو گاڑی بند ہوگی فرائیڈے والے دن، جس دن یہ جو چھوٹا لوگ ہوتا ہے، ڈرائیور لوگ اور یہ ارلی لوگ جو ہے، یہ انہوں نے جانا ہوتا ہے نماز جمعہ پڑھنے، تو یہ اتنی دیر کے لیے دستیاب نہیں ہوتے نا ہمیں. صبح کہتے ہیں 10 بجے کہہ دیتے ہیں کہ سر میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، تو وہ پھر چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں اور شام کو 4 بجے آتے ہیں. تو بہتر ہے اس دن ساری ٹریفک بند کر دی جائے. ڈرائیور لوگ نہیں ہیں تو پھر گاڑیاں بند کر دی جائیں. تو انہوں نے بند کر دی ہیں کہ ایک دن کے لیے گاڑیاں بند رکھیں گے، یوں سیفٹی ہوگی. تو فائن یہ سیفٹی پہلے کر لیتے تھے، پچھلے سال جڑا 80 ارب 81 ارب زائد لے آ جائے وہ نہ لیتے، لیکن بہرحال وہ انہوں نے لیا ہے. اب وہ جناب اگلے سال بھی ان کا بجٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جو 550 یا 550 جو پینشن کا خرچہ ہے اس میں 395 ارب روپیہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگوں کو پینشن جانی ہے تاکہ آپ لوگوں کو قتل کر سکیں، اور وہ قتل کرنے کے بعد پھر 20 دنوں میں ضمانت کروا سکیں. لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر پولیس والا جس کو ایک لٹیر میجر صاحب نے گولی مار کے قتل کر دیا تھا، اس کے 20 دنوں بعد 302 کی ضمانت ہو گئی یار. ٹھیک ہے، اچھا میں سوچ رہا تھا وہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک گاڑی سے پنگا لیا، اس کو سائیڈ کرائی، ہارن مارا اور اس کی ونڈ سکرین توڑ دی، اور جب ان کا پیچھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ تو ایک افسر ہیں. اب ظاہر ہے ان کے ماتھے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ افسر ہیں، اور خواجہ برادران ترے گئے اس کے اندر. اور پھر جو ہے وہ سپہ سالار جو تھا، سپہ سالار جو ہیں ان کے ایک رشتہ دار صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار کو لے کے ان افسر کی تیمارداری بھی کرنے گئے. ٹھیک ہے، اور بتایا کہ جی ان کا افسر کا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے. لیکن پھر ایک دم معاملہ دب گیا، مطلب کہ وہ خواجہ نو نہیں چھڑنا، خواجہ سعد رفیق نو نہیں چھڑنا، تو خواجہ ٹھیک ہے وہ چھوٹے کی نا انہوں دا ہیلتھ کے ہو گئے ہیں پنجاب میں، دیکھ رہے ہیں معاملات کو، انہوں نے نہیں چھڑنا تو یہ ہے تو وہ ہیں، تو خواجہ نے نہیں چھڑنا. تو خواجہ جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بچ بچا گئے، لیکن وہ تیمارداری کرنے تو آ گئے تھے نا جی سپہ سالار. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میجر صاحب جو ہیں، اکرما کے والد صاحب جو ہیں لاہور میں، ان کی بھی کوئی تیمارداری کرنے گیا ہوگا جیل میں نا، تو اسی لیے ضمانت ہو گئی. عدالت نے 302 کے اندر پہلی پیشی پہ ضمانت، پہلی پیشی تو نہیں ہوئے گی، دوسری پیشی پہ ضمانت کر کے جناب ان کو گھر بھیج دیا گیا. جب ماڈل ٹاؤن کے وسیع و عریض جو ہیں وہ جنگلات نہیں، ماڈل ٹاؤن کے وسیع و عریض گھر میں لان میں بیٹھ کے تو آپ زندگی انجوائے کریں. آپ کدھر آ گئے؟ تو عدالت نے فوراً گھر روانہ کیا. ویسے میجر کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں 2 کنال کا گھر لے سکے اور وہاں پہ پرتعیش زندگی گزار سکے.
اور اپنے رب سے لو لگا سکے اور پی ٹی آئی کی یو سی کا الیکشن لڑ سکے. میں نے تو نہیں پتا، نہ اتنی تنخواہ، میرا خیال ہے اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اتنی پینشن ہوتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہو گیا. بہرحال مفتاح سے شروع ہوئے ہم میجر مطلب کہ اکرمہ بیٹے کے والد صاحب کے اوپر آ کے رک گئے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.